السلام علیکم ایھا المؤمنون جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قدرت والسلطان الرأفت والامتنان، احمدہ علی تتابع النعم واعوذ بہ من العذاب والنقم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مخالفۃ للجاہدین ومعانۃ للمبتلین، واقرارا بانہ رب العالمین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صادق الامین، ختم بہ النبیین وارسلہ رحمۃ للعالمین، وصلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین، فقد اوجب الصلاة علیہ واکرم مثوى لدیہ واجمل احسانہ الیہ، اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف۔ خداوند متعال اگر کسی کو مقام و حیثیت عطا کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلی چیز جو اللہ کے قوانین میں سے ہے وہ ہے آزمائش اور انسانی تربیت۔ جب تک تربیت نہ ہو انسان آزمائش کے مسئلے پر اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا، اور جب تک انسان کی آزمائش نہ ہو انسان کو علو درجے حاصل نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر انسان اس مقام تک پہنچنا چاہتا ہے جہاں پر خدا دیکھنا چاہتا ہے، جو مادی و معنوی لحاظ سے خدا کے نزدیک یہ ہو کہ بندہ اس مقام پر پہنچے، اس کے لیے آزمائشات ضرور ہیں۔ بغیر امتحان کے، بغیر ابتلا کے انسان اس بلند درجوں پر نہیں پہنچ سکتا۔ امتحانات الہی بندوں کو مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن اس چیز کی طرف زیادہ زور دیتا ہے، تربیت، امتحان۔ انبیاء کے حالات اگر آپ مشاہدہ فرمائیں گے، یہ دو چیزیں زیادہ فراہم ہو رہی ہیں، ایک تربیت، دوسرا امتحان۔ خدا نے آزمایا، تربیت کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اللہ نے، آزمایا انبیاء کو۔ حضرت نوح کی زندگی ان دونوں ادوار سے بھری ہوئی ہے، ایک تربیت الہی، دوسرا امتحان الہی۔ حضرت آدم اس عظیم درجے پر فائز ہوئے، حضرت نوح، حضرت موسیٰ۔ اگر آپ مشاہدہ فرمائیں سورہ طٰہٰ کی وہ آیتیں، جب پروردگار حضرت موسیٰ سے ارشاد فرما رہا ہے کہ موسیٰ اذهبوا الی فرعون، کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغیٰ، کہ یہ طغیان کر گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پروردگار سے کہا کہ
کچھ ڈیمانڈیں رکھیں. ڈیمانڈ مطلب یہ نہیں کہ شرط و شرائط. عجز و ناتوانی. خدا نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم دونوں کے ساتھ ہوں، جاؤ اس سے بات کرو. تربیت کی اللہ نے. پھر اس کے بعد اس عظیم آزمائش کی طرف موسیٰ کو ارسال کیا. اس تربیت و امتحان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک امتحان پر بندہ اللہ کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے. یقین کامل، اطمینان قلب خدا پر کہ اللہ ہماری تربیت کر چکا ہے، ہمیں مورد آزمائش میں پہنچایا ہے، اور یقیناً وہی اللہ ہماری حفاظت کرے گا. جس وقت اسی موسیٰ کی قوم نے دریا کنارے جب یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف دریا ہے اور پیچھے کی طرف فرعون کا لشکر ہے، اور ان کی زبانوں سے یہ نکلا انا لمدرکون، کہ ہم تو پھنس گئے، نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے ہٹ سکتے، اور بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ہدایت کرنے والا ہے. یہ تربیت الہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہر موڑ پر، ہر مشکل پر تربیت کنندگان کے لیے اللہ سامنے نظر آتا ہے. جس کی تربیت نہیں ہوئی وہ بے تاب ہو جاتا ہے، خدا کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، اطمینان قلب سے نہیں ہوتا، خدا پر بے تاب ہو جاتا ہے. اسی لیے تربیت بہت ضروری ہے. انبیاء کی پہلے اللہ نے تربیت کی، آزمائشات کیے. سخت امتحانات ایمان کی قوتوں کے مطابق ہوں گے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا امتحان سخت ہوگا. امتحان کے ورائٹیز ہیں. قرآن کے مطابق 3 قسم کے امتحانات ہیں. ایک اموال کا امتحان ہے، پھر اولاد کا امتحان ہے، پھر اپنی جان کا امتحان ہے، جو خود حضرت ابراہیم نے ان تینوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. ایک اموال کا امتحان کہ اموال زیادہ محبوب ہیں یا خدا، تو حضرت ابراہیم نے اموال کو خدا پر قربان کر دیا کہ اموال کی اہمیت نہیں ہے کیونکہ خدا کافی ہے. خود اولاد کا امتحان بھی حضرت ابراہیم نے دیا تھا، حضرت اسماعیل. اور ایک صرف ذبح کا امتحان نہیں تھا، سختر امتحان بھی حضرت ابراہیم کے لیے حضرت اسماعیل کے مورد دینے پڑے. وہ یہ تھا کہ فلسطین سے جس وقت اللہ نے ہجرت کا حکم دیا کہ بواد ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسے وادی کی طرف اپنے بچے کو لے جاؤ جو چھوٹا تھا. حضرت اسماعیل بہت چھوٹے تھے، گود کے تھے. کہ اللہ نے کہا کہ بواد غیر ذی زرع، کہ ایک وادی کی طرف اللہ ہدایت کر رہا ہے، نشاندہی کر رہا ہے جو غیر ذی زرع، آب و علف کا وہاں پر کوئی امکان نہیں ہے. ایک سوکھا ہوا بیابان جو آج مکہ ہے، ایک سوکھا ہوا بیابان جہاں پر نہ پانی ہے نہ کوئی ہریالی ہے. عند بیتک المحرم، کہاں پر، کس کے نزدیک؟ اللہ کے محترم گھر کے نزدیک. چھری چلانے کا امتحان سے زیادہ سخت امتحان بیوی اور بچے کو ایک ایسے مقام پر لے جا کر چھوڑنا جو آئسولیٹڈ جگہ ہے دنیا کی، جو کوئی پہچانتا نہیں ہے. لیکن یہ دونوں امتحان حضرت ابراہیم نے بغیر چومو چرا کے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا کہ لے کر آ گئے. اپنی زوجہ ہاجرہ سے کہا کہ یہ تمہارا
مقام منتہا ہے، یہیں پر رہنا ہے، بچے کی یہیں پر پرورش کرنی ہے، یہیں پر تربیت کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم چلے گئے کہ یہ امتحان سخت امتحان ہے، یہ پتہ نہیں کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیسے جئیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے سوالات ایک جگہ چھوڑ کر صرف ایک اطاعت کے بنا پر، یعنی اللہ کی جو اطاعت تھی اس کو انہوں نے، حضرت ابراہیم نے چن لیا۔ یہ امتحان ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا ہے امتحان، ہر ایک کو امتحان دینا ہے، ہم کو، آپ کو، لیکن ان کے قدر ایمان کے مطابق، ان کا ایمان کتنا ہے، ان کا ایمان کتنا ایفرٹ کر سکتا ہے امتحان الہی پیش کرنے کے لیے، ہمارا ایمان کتنا ہے، ہم کتنا ایفرٹ کر سکتے ہیں اللہ کا امتحان دینے کے لیے۔ ایک بیماری آ جاتی ہے، ایک چھوٹی سی بیماری، اس میں اللہ آزماتا ہے کتنا صبر کی طاقت رکھتا ہے، کتنا یہ صبر دکھاتا ہے، کیسے جیتا ہے، آیا شکر کرتا ہے یا گلہ و شکوہ کرتا ہے۔ امتحان کی منزلیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں، یہاں سے ایمان کے آزمائشات شروع ہوتے ہیں، یہاں سے انسان خود محاسبہ کرتا ہے، خود اپنا حساب لیتا ہے کہ میں کتنا شکر ادا کیا، کتنا کفر کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ ہوتا ہے بہت سارے لوگ گلہ شکوے کی کتابیں کھول دیتے ہیں اللہ سے، کہتے ہیں کہ خدایا میں ہی ملا تجھے، کیا تجھ کو میں اکیلا نظر آئے اس امتحان کے لیے، گلہ شکوہ کی کتابیں کھول دیتے ہیں۔ لیکن ایک قوم نہیں، صابر ہوتی ہے، مع صابرین میں سے ہوتے ہیں، چھوٹا چھوٹا امتحان دینا شروع کرتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدایا تو نے مجھے اس لائق جانا کہ میں یہ چھوٹا امتحان کے ذریعے سے تیری اور معنوی منزلوں کو طے کر سکتا ہوں، ورنہ نہیں طے کر سکتے، ہم وہیں پر رہ جاتے ہیں۔ کبھی انسان کو پیسوں کے ذریعے سے خدا اپناتا ہے، نعمتوں کے ذریعے سے نعمت فراوان دیتا ہے، عظمت ہے اللہ کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے، آیا نعمتوں کی طرف دل دیتا ہے یا میرا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر عملی، شکر لسانی بھی ایک ہے، زبان کا شکر اللہ سے، خدایا تیرا شکر، یہ معمولاً ہم لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، شکر زبانی ہم سب کے اندر پایا جاتا ہے۔ جیسے ہی بچہ پاس ہو گیا تو ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں خدایا تیرا شکر، عزت رکھ لی تو نے ہماری۔ 1 سال کی محنت رائگان نہیں ہوئی، خدایا تیرا شکر۔ کوئی نعمت مل جاتی ہے، کہتے ہیں خدایا تیرا شکر۔ یہ شکر زبانی ہے، اور یہ شکر زبانی ایک محدود عرصے تک ہے، لیکن شکر عملی، اس کا صحیح امتحان، یہ کس طریقے سے یوٹیلائز کرتا ہے۔ یہ نالج جو اللہ نے دیا ہے، کیا یہ نالج انسان کشی کے لیے استعمال کرتا ہے یا انسانیت کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے؟ ایک نالج ہے انسان کو بچاتی ہے، انسان کو آپریشن کرتی ہے، وہ علم انسان کا عمل کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے تاکہ اسے بچا لیا جائے، زندگی دیا جائے، بدن کو کھولا جاتا ہے، خون کو دبایا جاتا ہے، اندر کے ڈیفیکٹس کو ختم کیا جاتا ہے تاکہ اسے زندگی دے۔ لیکن ایک نالج ہوتی ہے جو انسان کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے، کرائم کرنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے کس طریقے سے ختم کیا جائے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے بھائی، اب تمہارے ہاتھ میں، چاہے شکر کرو چاہے کفر کرو، اللہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر نہیں لے جائے گا۔ یہ خدا کی پالیسی کے خلاف ہے، خدا کی پالیسیز میں نہیں ہے کسی کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں۔ خدا اتنا آزاد رکھتا ہے اس ہاتھوں کو، یہ ہاتھ امام حسین کا گلا بھی ذبح کر سکتے ہیں، اللہ نہیں روکے گا۔ یہ امتحان کی منزل ہے،
اور یہ ہاتھ کبھی امام حسین کا ہاتھ بھی تھام سکتے ہیں، اور اللہ نہیں روکے گا، حور کو نہیں کہے گا کہ 2 دن سے یہ لوگ پیاسے ہیں تو وہیں پر رہو، اللہ نہیں روکے گا۔ یزید کا ہاتھ اللہ نہیں روکے گا، شمر کا ہاتھ اللہ نہیں روکے گا کہ مت چڑھ، سینے اقدس پر مت چڑھ، گلے کو ذبح نہ کر۔ یہ ایک ساری انسانیت یہاں پر مورد آزمائش قرار دی جا رہی ہے۔ شمر مورد آزمائش ہے کہ وہ اپنے امام کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بھی آزمائش میں ہیں کہ شمر کو آیا یہ روکتے ہیں یا نہیں روکتے۔ کیا یہ لوگ برائی سے پیچھے ہٹتے ہیں یا برائی کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں؟ امام حسین کے اس خیمے کے اندر بھی لوگ آزمائش میں ہیں کہ یہ کتنا امام کے لیے مر مٹ سکتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسرے بھی آزمائش میں ہیں، کافی طویل ایک چین ہے یہ امتحانات کا۔ ایک امتحان ختم ہوا، دوسرا چین کا ایک کڑی پھر لگ گئی اسے، اب دوسروں پر امتحان شروع ہوا، کوفے والوں پر امتحان شروع ہوا، فلاں پر امتحان شروع ہوا۔ اسے کہتے ہیں کہ آزمائش، امام مورد بنتا ہے امت کی آزمائش کے لیے۔ امت کی آزمائش یہاں پر اللہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ یہ کتنے ہانیسٹ ہیں، اللہ کے اس امتحان کو کس خوبی سے انجام دے سکتے ہیں۔ منازل فرق کرتے ہیں، ہمارا امتحان فرق ہے، ہمارا امتحان بڑے علماؤں کا امتحان، علماء کے امتحانات، اصحاب کے امتحانات، انبیاء و ائمہ کے امتحانات فرق ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ امتحان جو ایک معصوم دیتا ہے وہ ہمارے اوپر نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے اندر وہ استطاعت نہیں ہوتی کہ ہم وہ امتحان دے سکیں۔ ہم خود اپنے دائرے کے اندر جتنا وسعت ہم رکھتے ہیں اس کا امتحان ہم دے سکتے ہیں، دوسرا امتحان ہم ادا نہیں کر سکتے۔ کہ خدا یہ آزمائشات کرے گا تاکہ امت مضبوط ہو جائے، ورنہ اللہ کو کیا خبر نہیں ہے ہمارے فیوچر کی؟ اسی طریقے سے اللہ ڈیوائیڈ کر دے سکتا ہے، دنیا میں یہ اچھے لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں۔ امتحان کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ امتحان آزمائش کے لیے کم ہوتا ہے لیکن مضبوطی کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ پریشانیاں آتے ہیں انسان کو، انسان مضبوط ہوتا ہے، طریقہ جانتا ہے۔ ایک سخت امتحان دیتا ہے، جب انسان کو کھانا بنانے والا نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو ہلاکت کی منزل پر پہنچائے گا؟ نہیں، وہ اٹھے گا، اپنے مقام سے جائے گا، کوشش کرے گا، تلاش کرے گا، اپنی روزی فراہم کرے گا، خود بنائے گا، خود کھائے گا۔ یعنی ایک تجربہ اللہ نے امتحان کے ذریعے سے دے دیا، اپنی حفاظت کا تجربہ، اپنے آپ کو رشد دینے کا تجربہ اللہ اسی کے ذریعے سے کرتا ہے۔ کوئی قوم بیٹھے بیٹھے مضبوط نہیں ہو سکتی، کوئی قوم سوائے دعاؤں کے سہارے سے مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پاس عملی جامہ نہ ہو۔ انسان جب تک پریکٹیکل نہیں رہے گا مضبوط نہیں ہوگا انسان۔ انڈیویجول مضبوطی الگ ہے، امت کی مضبوطی الگ ہے، دین کی مضبوطی الگ ہے، سب الگ الگ امتحانات اپنے اپنے مقام پر دے رہے ہیں۔ انڈیویجول مضبوطی یہ ہے کہ ہم ایمان کی جنگ شیطان کے ساتھ کریں، نفس کے ساتھ۔ پہلے بھی اس چیز کو میں آپ کے سامنے انہی خطبے میں ہی میں نے بیان کیا تھا کہ جب خطا معلوم ہو گئی، نفس طغیان ہو کر دیا ہے، کبھی نفس فرعون بن جاتا ہے، کبھی نمرود بن جاتا ہے، ڈیپینڈز اس کی ترقی کے اوپر۔ اگر اتنا زیادہ پیسہ آ گیا کہ ہم خود اپنے ایک دائرے کے اندر فرعون بن جاتے ہیں۔ فرعون انا ربکم الاعلی، اپنے گھر کے اندر انسان فرعون بنتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ صرف فرعون کو قرآن میں ڈھونڈیں یا
ایک تاریخی کتابوں کے اندر فرعون کو ڈھونڈیں، فرعون اپنے اندر خود نفس فرعون بن جاتا ہے، ورولاتا ہے، انسٹیگیٹ کرتا ہے ہمیں، اپنے گھر کے اندر فرعون بناتا ہے۔ انا ربکم الاعلیٰ، ماں ضعیف ہو چکی ہے، ماں کو میرے پیسوں کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، ماں کو اگر جینا ہے تو میرے پیسوں پر جینا ہے، فرعون بنا ہوا انسان۔ اولاد کے اوپر آواز نکالنا، اولاد کے اوپر ظلم کرنا، اولاد کو اپنے احسان کے تابع رون دینا، ایک فرعون بنا ہوا ہے اندر۔ انا ربکم الاعلیٰ، میں میرے بیٹے سے بڑا ہوں اس لیے میں اس کے اوپر سختی کروں گا، فرعون بنا ہوا ہے۔ ایک محدود حکومت کا فرعون، ایک محدود بدن کا فرعون، نفس فرعون بنا ہوا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے نفس یہ کام کر وہ کام کر۔ جب نفس کے اندر فرعون داخل ہے تو ایک موسیٰ بھی اندر کو فرعون سے تمہیں نجات دلا سکتا ہے، نفس کی غلامی سے ہٹا سکتا ہے، بشرطی کہ تم بنی اسرائیل کی طرح موسیٰ کے پاس آ جاؤ، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ انسان اسی سے ڈوبتا ہوا جاتا ہے، کہاں پر غرق ہو جائے، ایک وقت اس کے سامنے ایک دریائے نیل آ جاتی ہے جہاں پر غرق ہو جاتا ہے، اسے توقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے دریائے نیل کو اپنے اندر نہیں دیکھا، صرف اور صرف تاریخ کے کتابوں میں پڑھا موسیٰ کے لیے، جہاں پر فرعون کا لشکر غرق ہوا۔ ہم بھی ایک دریائے نیل کے سامنے آ کر ٹھہر گئے، انا لمدرکون، ایک ایسے مقام پر آ گئے ہم جہاں پر کوئی سامنے راستہ نہیں ہے، ڈیڈ اینڈ ہے، انا لمدرکون، ہم لوگ ایک ڈیڈ اینڈ پر پہنچ گئے کہ وہاں پر ہمیں نجات دینے والا کوئی نہیں ہے، نفس نے ہمیں گھیر لیا ہے، ایک دریا ہے، پیچھے شیطان کا حملہ ہے۔ اس وقت ایک موسیٰ اندر سے آواز دیتا ہے، انما یہ ربی سیہدین، کیا آواز دیتا ہے موسیٰ اندر کا؟ کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، سیہدین، وہ ہدایت کرے گا، یقیناً نجات ملے گی، بجائے ان کے ہم غرق ہو جائیں، اندر کا طاغوت غرق ہو جاتا ہے۔ مومنین کے لیے نصرت اس طریقے سے، بشرطی کہ مومنین اس نصرت کو حاصل کرے، اگر وہ نصرت حاصل نہ ہو، بہت سارے لوگ جنہیں غرور تھا، جنہیں گھمنڈ تھا، اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر فخر تھا، ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، رب مفتون بحسن قول فی، بہت سارے لوگ اس امتحان کے اندر ڈوب گئے جس کے پاس یہ تھا کہ لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، ہم اچھی قوم ہیں، ہمارا کوئی وہ نہیں، ہمارے لیے راستے کلیئر ہیں، جنت ہمارے لیے، خدا کی رضا ہمارے لیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ڈوب گئے، بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ رب مفتون فی، جو ایک تخیلاتی جنت کے اندر داخل ہوتے ہوتے دیکھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں ہوتا بغیر امتحان کے۔ حضرت ابراہیم کو امتحان کیا اللہ نے، کس لیے امتحان کیا؟ مضبوط کرنے کے لیے۔ کیوں مضبوط کرنے؟ تاکہ امام بنے، صدر نشین بنے، دنیا ان کی طرف رجوع کریں، کیونکہ خدا امتحان کے بعد چھوٹے موٹے عہدوں کے لیے امتحان نہیں کرتا، اللہ بڑا عہدہ دیتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے ابتلا مبتلا کیا کسی، حضرت ابراہیم کو امتحان میں مبتلا کیا، فَأَتَمَّهُنْ، جیسے امتحان ختم ہو گیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب خدا نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں، یہ عہدہ، یہ عظیم عہدہ کس لیے؟ تاکہ سر بلندی کے لیے۔ خدا کے نزدیک غلامی نہیں ہے، خدا کے نزدیک رہبری ہے۔
امامت ہے تاکہ امامت کریں. امامت اور ڈکٹیٹرز میں یہی فرق ہوتا ہے. امامت حریت کے ساتھ ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ غلامی کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے تاریخ امامت اور ڈکٹیٹرشپ کی تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے آپ کو واضح ہو جائے گا. فرعون ڈکٹیٹر تھا، کس طریقے سے لوگوں کو اپنے پنجے کے اندر نوچ لیا تھا، ان کا خون بہتا تھا، اسے احساس نہیں ہوتا تھا. غلامی کی زنجیریں تھیں لوگوں کے اوپر. ان کا باطل امام یعنی فرعون ایک ڈکٹیٹر تھا جو انہیں غلام بنائے رکھا تھا. دوسری طرف اسی کے مقابل میں موسیٰ تھے. موسیٰ بھی امام تھے، لیکن کیسے امام تھے؟ آزاد. لوگوں کے اوپر ڈکٹیشن نہیں کیا تھا انہوں نے، آزاد چھوڑ دیا تھا. ان کے تخلفات دیکھتے تھے، ان کے جرائم دیکھتے تھے. ان کے فالٹس کو جاننے کے باوجود حضرت موسیٰ ایک تبلیغ اور ایک ہدایت اور ایک اچھے انداز میں انہیں ان کی حقیقت کی طرف لاتے تھے. نمرود و ابراہیم. نمرود ایک ڈکٹیٹر تھا جو لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے. یہ بھی اسی کی طرح رب کہتا تھا اپنے آپ کو. جتنے اس طریقے کے ہیں سارے کے سارے دنیا میں اب تک چل کے آنے والے یہ دو عظیم خط، یہ دو لائن ہمیشہ ملیں گی، ایک ڈکٹیٹرز کی، ایک مہربان امامت کی. مہربان امامت ایک خدائی امامت ہوتی ہے، رسالت مآب کی امامت. رسول خدا کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ تھے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین. کہ ہم نے آپ کو سوائے عالمین کے رحمت کے علاوہ کچھ نہیں بنا کر بھیجا. یعنی ایک عظیم رحمت جس میں تربیت پانے والی امت مرحومہ کہی جاتی ہے. یعنی اسلام امت مرحومہ ہے، اسلام مرحومہ ہے. اسلام رحمت ہے، اسلام مرحومہ ہے. یہ عہدہ اس وقت ملے گا جس وقت انسان آزمائش دے گا، بغیر آزمائش کے نہیں ہو سکتا. اطاعت، امام کی اطاعت امت کو خیر و امت بنا دیتی ہے. امت خیر، اچھی امت بنا دیتی ہے. کنتم خیر و امت اخرجت للناس. اس کے خصوصیت میں سے افضل ترین اور بالا ترین خصوصیت اطاعت ہے. اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر اطاعت ہوگی امامت سے راستے فراہم رہیں گے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. انسان آنکھ بند کر اپنے ہدف کی طرف جائے گا. ثابت کیا امت نے، جس کی برسی 3 جنوری کو ہے، شہید سپہ بد حاج قاسم سلیمانی کی برسی. ان کے درس میں سے سب سے عظیم ترین درس یہ ہے کہ وہ موتی تھے، ولی امر مسلمین کے، جس کے بعد انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے حق کے راستے پر گامزن رہنے کے. یہ کچھ نہیں جانتے تھے. بڑے بڑے امتحانات دیے جا کر میدان میں، ایسا نہیں کہ کنٹرول روم میں بیٹھ کر صرف اور صرف سپاہیوں کو ہدایت کرتے تھے، نہیں، خود آگے رہتے تھے. یقین تھا انہیں. سیرت علوی ان کے اندر موجود تھی، شہید قاسم سلیمانی کے اندر، ابو مہدی مہندس کے اندر. یہ لوگ ہمیشہ فرنٹ لائن کے سپاہی ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا ہم جس کی اطاعت کے اندر ہیں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، خدا کی آزمودہ ترین شخصیت ہے. ان کا امتحان سخت تھا، لیکن اس امتحان کے اندر خدائی تربیت اس طریقے سے تھی اس شہید کی کہ یہ کافی کامیابی کے ساتھ اس امتحان سے باہر آئے. کامیابی کے ساتھ، درجات بلند، جس نے دنیا کے اندر کیا نہیں انہوں نے حفاظت کی، اسلام کی حفاظت کی. اسلام پہ ٹارگٹ تھے، اسلام دشمن کے ٹارگٹ میں سے تھا.
اسلام کے اوپر حملے ہو رہے تھے، مسلمین کو بدنام کیا جا رہا تھا، انہوں نے اسلام کی حفاظت کی، جمہوریہ اسلامی کی حفاظت کی، روزوں کی حفاظت کی۔ جس وقت یہ بزرگوار شہید قاسم سلیمانی اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے آیت اللہ العظمیٰ جواد عاملی کے خدمت میں تشریف لے گئے، انہوں نے کہا کہ آقا یہ کپڑا ہے، اس کے اوپر میرے لیے گواہی دیں تاکہ میرے کفن میں رکھنے کے لیے۔ ایک عظیم مرج تقلید جو آج زندہ ہیں، آیت اللہ العظمیٰ جواد عاملی، گریہ کرنا شروع کرتے ہیں، میں کس کی گواہی دوں؟ قاسم تمہاری گواہی دوں، جس کی وجہ سے آج اسلام بچا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نظام اسلامی بچا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج رہبر کی حفاظت ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمین کی حفاظت ہے، جس کی وجہ سے آج روزے حفاظت میں ہے۔ حضرت زینب کا روزہ جو ساری دنیا نے قوت لگا دی تھی داعش کے ذریعے سے کہ اس کو گرانا ہے، لیکن ایک قاسم سلیمانی کی وجہ سے ساری دنیا کا پیسہ حرام میں چلا گیا، جس کی وجہ سے حضرت زینب کے روزے کی چمک باقی ہے، نجف کی چمک باقی ہے، کربلا کی چمک باقی ہے۔ اسلام اوج پر ہے، جس کی وجہ سے اس کی ہم کیا گواہی دیں؟ اتنا عظیم شخصیت، کیونکہ امتحان مالک اشتر سے انہوں نے امتحان لیا، انہوں نے سبق لیا، خدا نے اسی انداز سے تربیت کیا ان کی۔ کوئی ضروری نہیں کہ صرف تاریخ میں ایک ہی مالک اشتر گزرے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے جیسے تاریخ بڑھتی رہتی ہے، دشمن کی دشمنیاں کے طریقے اضافہ ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ بہتر مالک اشتر عطا کرتا ہے، کیونکہ پرانا والا مالک اشتر اس زمانے کے لیے نہیں ہے۔ پرانا والا مالک اشتر جو امیر المومنین کی خدمت میں تھے، اس زمانے کی اسٹریٹجی کے مطابق انہوں نے امیر المومنین سے ڈیفینڈ کیا، لیکن آج کی اسٹریٹجی کس طریقے سے بچا، آپ خود اس شہید بزرگوار کے انٹرویو سے سنیں کہ کس طریقے سے انہوں نے حسن نصر اللہ کو بمباران کے بیچ میں بچایا تھا، کس طریقے سے ہیوی بامبنگ چل رہی تھی بیروت کے اندر، کیسے بچا انہوں نے اور عماد مغنیہ نے۔ کہ ہر جگہ پر اللہ جہاں جہاں پر بھی مومنین آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں، وہاں پر ایک سلیمانی دیتا ہے، ایک عماد مغنیہ دیتا ہے، ایک ابو مہدی المہندس دیتا ہے۔ یہ آزمائش دینے والوں کا مقام ہے۔ اس میں ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم کتنا ان کو تحویل لیتے ہیں، ہم کتنا ان کی عزت کرتے ہیں۔ ہمارا مقام یہ ہے، ہمارا امتحان یہ ہے۔ یہ عظیم شہداء اسلام کے، جنہوں نے ظہور سے پہلے ایک ظہور کا کانسیپٹ لوگوں کے حوالے کر دیا۔ آج دشمن کو معلوم ہو گیا ہے کہ ظہور پکا ہے، یہ کوئی ہوا کی باتیں نہیں ہیں، نہ منبر کی ذاکری ہے، یہ حقیقت کی بنیادوں پر ہے۔ دشمن جان چکا ہے کہ ظہور پکا ہے، اور جو وعدے کتابوں میں دیے گئے ظہور کے بعد کے، جو استقبال، جو حکومت، جو دنیا کے اوپر پرچم واحد، جو دنیا کے اندر امام مہدی کی حکومت، یہ دشمن اسٹڈی کر چکا ہے، معلوم ہو چکا ہے۔ آج آخری سانسیں لے رہی ہے دشمنی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اوج ہے۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں جس وقت سختیاں، شدتیں اوج پر آ جاتی ہیں، اس کے بعد وہاں پر کچھ نہیں ہوتا، پھر دوبارہ آرام کی طرف جاتا ہے معاملہ۔ آج دنیا چاہتی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایک جنگ چھیڑے، کوشش کر رہا ہے، ہاتھ پیر مار رہا ہے، لیکن نہیں ہو سک رہا ہے۔ اس نے شہید کا نام چھپانے کے خاطر شہید کو ختم کر دیا تاکہ شہید کا نام باقی نہ رہے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں اس شہید کی آواز بلند ہو رہی ہے، اور نقصان ہو گیا ہے امریکہ کو، یہ طاغوت کو نقصان ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس آزمائش کے ذریعے سے قاسم سلیمانی نے ایک امت کو مضبوط کر دیا۔ اب یہ امت مضبوط ہو گئی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ امت میں سے یہ مردانگی، یہ اولویت، یہ بلند ترین ہدف
ایک خاص فرقے کو دیا جائے، جو بھی اس کے نقش قدم پر چلے گا وہ اس کربلا کے اندر آ جائے گا، کیونکہ کربلا ایک خاص فرقے کی میراث نہیں ہے، کربلا صرف شیعوں کی میراث نہیں ہے، کربلا کے اندر کرسچینٹی بھی تھی، کربلا کے اندر سنی بھی تھے، زہیرخین، ہور، یہ سب عثمانی مذہب کے تھے، وہاب کلبی یہ کرسچن تھے۔ اس نہضت تمہارے مذہب کو نہیں دیکھے گا، یہ نہضت مقاومت کو دیکھتا ہے۔ یہ نہضت حسینی کے اندر داخل ہونے کے لیے صرف اور صرف یہ نہیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کی امت سے ہوں، میں فلاں کی امت سے ہوں، پریکٹیکل آزمائشات کے بعد لوگ اندر داخل ہوں گے۔ اس شہدائے مدافعان حرم کے اندر جو حضرت زینب کے حرم کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کے اندر صرف شیعہ نہیں تھے، عراق کے سنی بھی تھے، کرسچنز بھی تھے، سیریا کے کرسچنز تھے، عراق کے کرسچنز تھے۔ اس کے اندر ہدف یہ نہیں ہے، ہدف یہ ہے کہ انسان آزمائش کے بعد خیر امت کی طرف جائے۔ کہ خیر امت مل چکی ہے، اب اس امت کو شکست نہیں دیا جا سکتا، ہو سکتا ہے امتحانات ہوں گے اور مضبوط ہونے کے لیے۔ میں نے پہلے بھی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی تھی، آخر الزمان میں اتنے سخت امتحانات میں مبتلا کیے جائیں گے، یہ امت کہ خالص ناخالص سے جدا ہو جائے گا، سارے منافقین جدا ہو جائیں گے، صرف خالص مومنین، اللہ ان کے ذریعے سے دنیا میں پرچم لہرائے گا، اللہ ان کے ذریعے سے دنیا کے طاغوت کو ختم کرے گا۔ یہ سنت الہی ہے۔ یہ اسی لیے آج آپ لوگ دیکھیں، میں نے کئی زمانے پہلے یہ بات کہی تھی، وہ البتہ انٹرنیٹ پر بھی ہے، یہ کلپ بھی بنی ہوئی ہے، یہ کہ کس کے ہاتھوں سے اللہ نابود کرے گا اسرائیل کو، اس کی کلپ بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ میں نے 2 سال پہلے کہا تھا یا 1 سال پہلے، البتہ لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے۔ یہ اس میں کہا تھا کہ اتنا ناخالص جدا ہوگا، یہ سارے کے سارے عرب اسرائیل سے جا کر دوست ہو جائیں گے۔ ہو رہا ہے، ہو چکے ہیں دوست، ابھی 1-2 سکے باقی ہیں، وہ بھی گود میں عنقریب گرنے والے ہیں۔ یہ سارے کے سارے دوست ہو جائیں گے، کیونکہ اگر یہ الگ رہیں گے، ان کے الگ ہونے کے باوجود اگر اسرائیل نابود ہو جائے، یہ سارے کے سارے کریڈٹ لیں گے، یہ ہم بھی اس میں شامل تھے، ہم بھی اس میں شامل تھے۔ جب ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ دوست ہو چکے، تو اللہ اس وقت ایک قوم کے ذریعے سے اسرائیل کو نابود کرے گا۔ وہ قوم وہ ہوگی جو اس کے مقابل میں ٹھہری ہوگی، یحبہم ویحب اللہ۔ ان کی علامتیں یہی ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنین کے سامنے انکسار المزاج و کافرین کے مقابل میں رعب و دبدبہ، عزت نفس، یہ سب محفوظ رکھنے والے لوگ ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ان کا ہدف زمین کو ایکسٹینڈ کرنا نہیں ہوگا، زمین کو اپنی حکومت میں لینا نہیں ہوگا، بلکہ عدالت الہی قائم کرنا ہوگا۔ عدالت الہی یعنی یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، انہیں دنیا کی ملامتوں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ سعودی ملامت کرے گا، عرب ملامت کریں گے، امریکہ ملامت کرے گا، یورپ ملامت کرے گا، سب ملامت کریں گے، انہیں پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ آگے بڑھنے والی قوم ہوگی، ایک سمندر ہوگا جو اس کے نیچے جو بھی آئے گا اسے رونتا ہوا جائے گا۔ یہ قدرت امت خیر کے اندر پائی جائے گی۔ یہ امت آ چکی ہے، یہ امت آمادہ استقبال امام زمان ہے۔ یہ امت کو قاسم سلیمانی نے تربیت کر دیا ہے، ہر میدان میں یہ امت تربیت شدہ ہے، جنگ کے میدان میں تربیت شدہ ہے، علم کے میدان میں محسن فخری زادے نے تربیت کر دی ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے سائنٹسٹ بنا دیے انہوں نے، نہ جانے ان کی ڈپلومیسی کے میدان میں کتنے ایسے چیزیں آ چکی ہیں جو انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دشمن مبہوت ہے، ایسے ایسے دلائل اس ابراہیم کی قوم نے دے دیا ہے۔ خداوند متعال جس کے بارے میں کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، کہ کافر مبہوت ہو گیا، کافر دنگ رہ گیا، منہ کھلا رہ گیا، جس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ شکر ادا کریں اس پروردگار کا کہ خدا نے ہمیں اس امت خیر کے ایک حصے میں پیدا کیا۔ یہ خدا اس امتحان تک پہنچانے کے لیے ہم سے بھی امتحان لیں۔
اور ہمیں کامیاب کرے، اور ہمیں بھی اس امت سے اور امت کے ساتھ اور بڑے محاذ پر پہنچنے کی توفیق عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔